نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوبیئنگ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران چل رہی ہے آیت نمبر 23 سے. سب سے پہلے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. الم تری الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا. آپ سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرا جا رہا ہے حیرت اور تعجب کے ساتھ کہ دیکھو تو صحیح ان لوگوں کی طرف. کن لوگوں کی طرف؟ الی الذین اوتوا نصیبا، ان کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ. نصیب جو ہے نصبہ سے بنا ہے، یعنی گاڑنا، مقرر کرنا. وہ حصہ جو مقرر معین ہو، یعنی قسمت کا لکھا ہوا جسے ہم نصیب بھی کہتے ہیں، تو وہ حصہ جو گاڑ دیا جائے جو مقرر ہو، اس حصے کو نصیب کہتے ہیں. من الکتابی، کتاب میں سے. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. ایک ایک منٹ رکے. کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو نصیب کا معنی ہے مقرر حصہ. یہاں کیا مراد ہے؟ کچھ حصہ جو کتاب میں، یعنی آسمانی کتابوں میں. تورات کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے. ساری آسمانی کتابوں میں سے بھی کچھ حصہ ہو سکتا ہے، یا تورات کی شکل میں جو آسمانی کتابیں تھیں جو ان لوگوں کو ملی، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو الذین کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود علماء کی طرف، کہ ان کو یہ جو حصہ دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے. الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں. تو یہاں پہ کتاب جو ہے وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ میں تورات کی طرف بھی اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور انہوں نے تورات میں رسول اللہ کی پیشن گوئیوں کا انکار کیا، اس وجہ سے وہ اپنی کتاب کی بھی انکاری بنے. کیوں بلایا جاتا ہے ان کو؟ لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، یعنی کتاب فیصلہ کرے. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کتاب تو بولتی نہیں ہے، تو وہ فیصلہ کس طرح کرے گی؟ تو معنی ہے مجازی طور پر. مجازی یعنی حقیقت کا جو اپوزٹ ہوتا ہے. ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک مجاز ہوتا ہے. تو یہ مجازی کیا ہے؟ وہ چیز جو غیر حقیقی ہے، یعنی اس کے ایسے معنی لیے جائیں گے جو ایکچوئل نہیں ہوتے. کتاب کے اندر میسج موجود ہے جو فیصلہ کن ہے. اب وہ فیصلہ کس کے درمیان کرتا ہے؟ بینہم، تمہارے درمیان، یعنی ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف کر رہے تھے اس کے لیے، اس کے بارے میں. یہاں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک کہ کس چیز کی طرف اختلاف کیا گیا تھا. ایک خاص واقعہ ہے جس میں ان کے اندر باہم اختلاف ہو گیا تھا یہود کے اندر، اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لایا گیا. تو آپ نے ان کو قرآن کی روشنی میں فیصلہ سنایا، پھر ان لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا. تو وہ فیصلہ ہم اس کا تفصیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا ایک گروہ نے، یعنی سب نے نہیں پھیرا، ایک گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان میں سے علماء یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے منہ پھیر لیا اس فیصلے کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا. وہم معرضون، اور وہ اعراض برتنے والے ہی تھے، وہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دو لفظ آئے ہیں. ایک آیا ہے یہ تولا، منہ پھیر لینا، اور معرضون یعنی اس کا معنی بھی منہ پھیر لینے سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق بتایا جاتا ہے؟ تو اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جو یہ تولا کا لفظ ہے، یہ موجودہ حالت کو بیان کرتا ہے، یعنی ابھی اس فیصلے پہ جو انہوں نے منہ موڑا پریزنٹلی، ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے فیصلہ رکھا گیا. لیکن معرضون جو ہے یہ فائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہ ان کی مستقل حالت ہے کہ وہ اعراض برتنے والے ہی ہیں، وہ ہر بات پہ منہ ہی موڑتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا بنیادی فرق ہے جو آپ کو تفسیر میں بھی، ترجمے سے بھی اس کا سمجھ میں آئے گا. ذالک بانہم، یہ جو ان کا منہ موڑنا ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. یہ حال ان کا اس لیے ہے کیونکہ قالو، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ.
بس جو ہے میم سین سین اس کا روٹ ہے، چھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الا ایام معدودات، اس لیے موضوع ہمارا پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی ہی نہیں، لیکن ایام معدودات، کچھ دن گنتی کی. جیسے یہاں پہ مراد لیا جاتا ہے کہ وہ 40 دن جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کری تھی، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے، ان دنوں کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اتنی ڈیوریشن جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اتنا ہمیں آگ چھوئے گی. وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو. غرہ جو ہے اس کا روٹ غین را ہے، غرور بھی اسی سے بنا ہے. مغرور ہونا کیا ہوتا ہے؟ دھوکے میں ہونا، خود کو آپ ایسا سمجھتے ہیں جیسے آپ نہیں ہیں. تو لفظی معنی ہے اس کا کسی کو غافل پا کر اپنا مقصد اس سے حاصل کر لینا، اس کو پھنسا لینا، اس کو نقصان پہنچانا. تو معنی کیا لیا جاتا ہے اس کا؟ دھوکا دینا، جیسی حقیقت نہ ہو اس طرح سمجھنا. وغرہم یعنی دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی دینہم ان کے دین میں، ماں کانو یفترون جو وہ گھڑتے تھے. یفترون فارا اور یا اس کا روٹ ہے بناوٹی خود ساختہ عقائد نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. وہ کیا عقائد تھے یہاں پہ کہ آگ ہم کو نہ چھوئے گی، جو اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. فکیفہ اذا جمعناہم، فکیفہ پھر کس طرح، کیا حال ہوگا جب جمع کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ. کن لوگوں کو؟ سب کی سب کو جمع کرے گا. یہاں پہ خصوصی طور پہ ان کی طرف اشارہ ہے جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. لیومن لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہاں پر قیامت کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جو آنے والا ہے. ووفیت پورا کر کے دیا جائے گا. واو اور یا اس کا روٹ ہے پورا کر کے دینا. وفا بھی اسی سے بنا ہے، وعدوں کو پورا کرنا. کلو نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی. یعنی جو بھی نفس اپنے لیے کمائے گا، کوشش کرے گا دنیا میں، وہ اس کو وہاں جا کر مل جائے گا. وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. کسی بھی انسان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ. اصل میں جو ہے یہ یا اللہ تھا، لیکن یہاں پر یا حذف کر کے میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ معنی اس کا سیم ہی رہے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا، ایسے ہی یا اللہ کہا گیا ہے. یہ اسپیشلی جو ورڈ ہے، جو اس کی میک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی بولی جاتی ہے، اللہم. اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے اللہ. آپ دیکھیں گے نا ہماری بہت ساری مسنون دعاؤں میں بھی ہم اللہم کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. تو اس کی بناوٹ کیسے ہمیں پتا ہونا چاہیے نا، کس طرح سے یہ لفظ بنا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ. ٹھیک ہے. مالک الملکی، اے بادشاہت کے مالک. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، حکومت کا، بادشاہت کا. تو دل ملک کا من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. نزا کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ چھین لے کے، اکھیڑنے کے، کھینچ کے نکالنے کے. تو چھین لیتا ہے اس سے جس سے تو چاہتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. اعلیٰ کو ادنا کر دینا، اوپر سے نیچے گرا دینا. کہ ذلیل کرنا مطلب اوپر سے نیچے گرا دینا، اور عزت دینا اعلیٰ کو ادنا کر دینا. جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ جو خیر ہے یہ ایک جامع لفظ ہے. خیر کے اندر نیکی، بھلائی، فضل، عقل، عزت، جاہ، مال و منصب، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ خیر ایک وسیع لفظ ہے، اس کے اندر یہ سارے مفہوم پائے جاتے ہیں. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تولج اللیل فی النہار. یہ بندہ جو یہ دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اس کے آگے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تولجو میں ولا جا اس کا روٹ ہے واو لام اور جیم. کسی مقصد کے تحت کسی چیز میں داخل کرنا. ٹھیک ہے. تو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وتخرج الحی من المیت. تو رات کو داخل ہونے کا، اور یہاں پہ زندہ کو نکالنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. خرجہ کسی چیز کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. اور اسی طرح وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وترزق من تشاء، وہ تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے. لا يتخذ المؤمنون،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں ایک طرح سے ہمارے لیے آرڈر بھی ہے، حکم بھی ہے کہ نہ بنائے مومن الکافرین، کافروں کو کیا نہ بنائے، اولیاء۔ اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے، ولی ہم لوگ کافی بار پڑھ چکے ہیں، پھر بھی اس کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے کارساز، حمایتی، ساتھی، وہ شخص جس کی طرف مشکل میں انسان رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ جب کسی سے آپ مدد حاصل کرتے ہیں تو یہاں کیوں منع کرا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنائیں، اسپیشلی کافرین کو، کیونکہ جب ہم کسی سے مدد لیتے ہیں تو ہمیں اس کو ریٹرن میں مدد دینی بھی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی اچھے کام میں مدد لیں کسی سے، اور جواباً ہمیں اس کے غلط کام میں مدد دینی پڑے، اسی لیے منع کرا جا رہا ہے کہ اگر مومن موجود ہوں تو آپ کو انہی سے مدد لینی چاہیے، ورنہ آپ کے دین میں نقصان ہوگا، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہ جو کوئی کرے گا ایسا، یعنی اس طرح کی دوستی کرنا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے وہ اللہ سے کسی چیز میں بھی، کہ جس نے ایسا کیا اپنے دین میں اس نے خرابی کری، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن کی آیت ہے نا، تعاون علی البر والتقوی، یہ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، لیکن گناہ کے کاموں میں زیادتی کے کاموں میں آپ کو تعاون نہیں کرنا۔ الا ان تتقوا، ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ آپ کو ان سے دوستی کس حال میں کرنی ہے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، منہم، ان سے، تقاتن، بچنا، یعنی اگر آپ کو انتہائی ایسی صورت پیش آ جائے کہ ان سے ان کے شر سے بچنا مقصود ہو، آپ کی جان، مال اور عزت، آبرو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، پھر اس سچویشن میں ان سے مدد طلب کر سکتے ہو، یا وہ تمہیں بلائیں تو تم جا سکتے ہو، کیا؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ دین کا معاملہ بندوں سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم سب کا لوٹنا ہے۔ مسیر کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ کو، اور پلٹنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پلٹنا یا پلٹنے کی جگہ۔ قل ان تخفوہ، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو اس کو۔ تبدو میں با، دال اور واو اس کا روٹ ہے، بدا یبدو کہتے ہیں ظاہر کرنا، بغیر ارادے کسی بات کو ظاہر کر دینا یا اس کا ہو جانا، جسے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو چھپایا نہ جائے، وہ سامنے آ جائے، تو یہ ہو گیا بدا یبدو، ظاہر کرنا۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا، بدا، یعنی اس میں روٹ ہوتا ہے باؤ، دال اور حمزہ، بدا یبدأ، اس کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، سٹارٹنگ کرنا، تو یہ اس کا بنیادی ڈفرنس ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ وہ بات جو چھپانی چاہیے اگر آپ اس کو ظاہر کر دیں، ظاہر کر بیٹھے، جیسے مثال کے طور پر امانت ہے، کوئی راز ہے کسی کا، یا کسی نیکی کا تذکرہ کر دینا، ٹھیک ہے، او تبدوہ، اگر تم ظاہر کرو گے یا تم اس کو چھپاؤ گے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے یا اس کو جان لے گا جب بھی تم اس سے کرو گے، جو بھی تم کام کرو گے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر سے یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے، یوم تجد کل نفس، جس دن پا لے گا ہر نفس، تجدو، واو، جیم اور دال اس کا روٹ ہے، وجود بھی اسی سے بنا ہے، یعنی پایا جانا، ایگزسٹ کرنا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے عدم، ٹھیک ہے، عدم کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نان ایگزسٹنگ، تو جس دن پا لے گا کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ما عملت، جو کچھ اس نے عمل کیا، من خیر، نیکی میں سے، محضرن، حاضر کیا ہوا یعنی اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، سا یسوء کہتے ہیں سوء برائی کو جو کسی چیز کے اندر موجود ہو، پھر تودو، وہ چاہے گا، جو اس نے برائی کی، جو اس کے عمل میں جو برائی چھپی ہوئی ہوگی، تو وہ بندہ کیا چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش
بے شک درمیان اس کے اور اس کے درمیان. دیکھیں یہاں پہ ہا جو ہے، یہ جو ہا ہے الف کے ساتھ ہے، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور یہ ہا جو ہے الٹا پیش جس کے اوپر ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے. یعنی وہ نفس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں پہ، کیونکہ نفس جو ہے مؤنث ہوتا ہے عربی زبان میں. اپنے نفسوں کے درمیان اور بینہو اور اس کے گناہوں کے درمیان، گناہ جو ہے وہ مذکر ہے، اپنے اور اپنے گناہ کے درمیان وہ چاہے گا کہ فاصلہ ہوتا دور کا. امدن، ٹھیک ہے. امد اور ابد دونوں وقت کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن امد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ محدود وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا ابدن ابد، ابد تک رہے گا، وہ تو ابد ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی دیر سے انجام سامنے آنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے کس چیز سے؟ اپنی ذات سے، نفسہ، اپنے آپ سے محتاط رہنے کے لیے کہتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے. رؤوف کہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر ہو تم محبت کرتے، کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ، اللہ سے، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری. کہ اگر تم دل سے اللہ کو چاہتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہاں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے. اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا. جو یہاں پہ روٹ ہے اس کا محبت کا بھی، تو ہا با با اس کا روٹ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے دانا زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور بیج کے بعد اپنی اپنی گروتھ کو، پلانٹ کو سامنے لاتا ہے، اسی طرح سے محبت بھی انسان کے دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں عمل اس کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو گروتھ ہوتی ہے اس کی، وہ عمل کی ہوتی ہے. پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ، محبت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا انعام دے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. یہاں پہ یغفر جو آیا ہے، غفرہ ہم جانتے ہیں ایسا ڈھانپ دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ہم نے سنت کے خلاف کی ہوں گی، جو عمل سنت کے خلاف کیے ہوں گے، ان کو چھپا دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافروں سے. اب اس کی تفسیر لیتے ہیں. آیت نمبر 23، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، Do you not consider, Muhammad, those who were given a portion of the scripture. یہاں پہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، یعنی اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت دیکھیے، ان کا رویہ دیکھیے. تو اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں تاکہ اس کے مطابق بھی فیصلے کیے جائیں. جو فیصلے ان کے لیے لینا ضروری تھا اس معاملے میں، جو معاملہ کیا تھا، اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ ابن عباس کا قول ہے، خیبر کے باشندوں میں ایک مرد اور عورت نے زنا کیا. زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم مقرر تھی، لیکن زانی چونکہ اعلیٰ مرتبے کا تھا، اس لیے یہودیوں نے ان کو سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا. ان کو یہ امید تھی کہ آپ کے یہاں کچھ تخفیف مل جائے گی، لیکن آپ نے بھی دونوں کو رجم کا ہی حکم دیا. نعمان بن عوفہ اور بحری بن عمر اس سزا کو سن کر بولے، محمد آپ کا فیصلہ غلط ہے، ان کے لیے سنگساری کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہو سکتا ہے، تورات لے کر آؤ. وہ بولے آپ نے انصاف کی بات کہی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی جس کی ایک آنکھ ہے، فدق کا باشندہ ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ابن سوریہ. چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو بلوا بھیجا اور وہ مدینہ آ گیا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے حالات بتا دیے تھے. وہ حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن سوریہ ہو؟ تو جواب دیا جی ہاں. فرمایا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ کہا لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا حصہ مذکور تھا اور فرمایا اس کو پڑھو، یعنی جہاں پہ رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی آپ نے وہی حصہ منگوایا. پھر اس نے پڑھنا شروع کیا.
جب آیت رجم پر پہنچا تو اپنی ہتھیلی اس پر رکھ دی اور آگے پڑھنے لگا. تو عبداللہ بن سلام یہ ایک اور یہودی عالم ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے. وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا. پھر عبداللہ ابن سلام جو تھے انہوں نے اس آیت کو خود پڑھا, آیت رجم کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے یہودیوں کو جب ان کو پڑھ کر سنایا, اس میں کیا لکھا تھا کہ محسن اور محسنہ یعنی شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں اور ان پر شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے, اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک سزا اس کی موقوف رکھی جائے. اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کر دیا اور یہودی اس بات سے ناراض ہو کر واپس لوٹ گئے. اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے, اس واقعے کی طرف, کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو ایک معاہدہ طے ہوا تھا تینوں فریقوں کے درمیان. کیونکہ کون کون ہوتا تھا مدینہ میں وہاں پہ اس وقت؟ انصار جو وہاں رہا کرتے تھے, مہاجری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے آئے تھے, اور اس کے علاوہ یہود بھی وہاں بستے تھے. تو ان تینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ لیا تھا جب آپ مدینہ آئے تھے. اس معاہدے کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں, یعنی ٹریٹی آف مدینہ. تو اس میثاق کے روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ قرار دیا گیا تھا. اسی وجہ سے مسلمان یہود اور سب اپنے جھگڑے آپ ہی کے پاس لے کے جائے, کہ جو ایک جج بنا دیتے ہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک طرح سے ہیڈ بنا دیا تھا, اور آپ کتاب اللہ کے ساتھ ان کے فیصلے کرتے تھے, اور یہود کے فیصلے ان کی کتاب کے مطابق ہوا کرتے تھے. پھر یہود نے کیا کیا, اپنی کتاب میں تحریف کر دی اور لوگوں کو مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے مال بٹورنے لگی. اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور سچے دین کو انہوں نے بدل دیا تھا. اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, قرآن اس کا مشاہدہ کر چکا ہے. یہ اس کی بہترین مثال ہے, یہ جو ہمارا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے, کہ کس طرح جب کسی کو سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو اس حکم کو کس خوبصورتی سے چھپا دیا کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کرتے تھے وہ لوگ, اس حصے کو جو انہیں دیا گیا تھا اسے ایک گروہ اس فیصلے سے منہ موڑ دیا کرتا تھا. جب رسول اللہ نے ان کو یہ فیصلہ کر کے دیا کہ آپ اس کو رجم ہی کریں, تو اس بات سے وہ انکار کر دیا کرتے تھے. ان کے فیصلے کچھ طبقے کے لیے ہوتے تھے, اور جو غریب طبقہ ہوتا تھا اس پہ کچھ اور فیصلے نافذ کیا کرتے تھے. ان کا اپنی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ تھا. حق دینے کے بعد بھی اسے نظر انداز کر دیتے تھے, بعض حصوں کو ماننا اور بعض کو نہیں ماننا. اس آیت کا یہی خاص معنی لیا گیا ہے. اگر ہم اس کو عام معنی میں دیکھیں گے تو ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہود و نصارہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا ہے, اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصارہ حق پر نہیں, مگر یہ فیصلہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اگر ہم عام معنی میں لیں کہ آپ جب فیصلہ کرتے ہیں, یعنی قرآن کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ حق پر نہیں ہیں, اس بات کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے. قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے, اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے, کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو کتاب کی چند مخصوص جو کتاب تھی وہ چند مخصوص لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ان کے عالم تھے ان لوگوں کے پاس ہی اس کا ایکسس تھا, زیادہ تر وہی کتاب کو پڑھا کرتے تھے. جو عوام تھی وہ جاہل تھی, وہ غافل تھی, انہیں کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو جب وہ ان کے پاس مسئلے پوچھنے آتے تھے وہ اپنی من مرضی کے فیصلے ان کو کر دیا کرتے تھے. لیکن جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے, ثم یتولی فریق منہم, یعنی ایک گروہ ہی ایسا کرتا تھا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب لوگ ایسا کرتے تھے, تو ایک گروہ کی طرف ہی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا ہمیں, کہ بحیثیت قوم مسلمانوں پر بھی ایک لیبل لگا دیا گیا. ٹھیک ہے, کہ مسلمان قوم ہے یہ, سارے کے سارے وہ عمل نہ بھی کریں, اگر کچھ لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف جاتا ہے, جو رسول اللہ کی ٹیچنگز کے اگینسٹ جاتا ہے, تو یہ لیبل پوری قوم پر بھی لگا دیا جا سکتا ہے کہ مسلمان تو ایسا ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے اپنی تجارت میں, تو کیا کہا جاتا ہے کہ سارے مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں, سب ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے دین اسلام روز اول سے سب کو ایک ہی تعلیم دیتا آیا ہے, توحید کی. اور ان الہامی کتابوں میں بھی یہی سملیرٹیز رہی تھی, لیکن باقی کتابیں کیونکہ چینج ہو گئی, اسی لیے اصل ہدایت جو ہے وہ اب قرآن سے حاصل کی جائے گی. حق کو جو انسان قبول نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے, کتاب کو ہی بدل دیتا ہے. اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے بدلنے کی وجہ سے ان کی کیا تھی, ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار, یہ عقیدے کی خرابی تھی جس کی وجہ سے یہ چینجز کر دیا کرتے تھے, منمانی تحریفات کرتے تھے.
اور اسی وجہ سے ہی قرآن سے بھی منہ موڑ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے احکام میں ہی تحریف کر ڈالی، دین میں نئے نئے ایجادات کرنے لگے۔ ان میں سے ہی ایک یہ تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان کا رویہ جو تھا اپنے دین کے لیے غیر سنجیدہ تھا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، کہ جو اپنے کسی کام سے بالکل سیریسلی نہیں ہوتا، چلتا ہوا کام کرتا ہے کہ ابھی کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، یا کسی بھی طرح سے ایسی غیر ذمہ دارانہ روش ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ ہر چیز کو لائٹلی لینے لگ جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا بھی اپنا آخرت پر عقیدہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جو قوم یہ بات جانتی ہو کہ وہ آگ میں نہیں جائے گی، تو آپ خود سوچے نا، وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے گی؟ اب سے عقیدہ اگر بگڑ گیا تو وہ اپنی منمانی ہی تو کرے گی کہ مجھے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اور ہم آگ میں گئے بھی تو ہم جلدی نکال لیے جائیں گے، تو ہم اچھے کام کیوں کریں، دنیا میں بھی ہم عیش پرستی کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے دین کے خود ساختہ عقیدوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، جیسے اس آیت میں آیا نا، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ سوچ ان کی من مانی جو گھڑی ہوئی باتیں تھی، اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ چند دن کے سوا آگ ہمیں نہ چھوئے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا پھر یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تمہیں پتا ہی نہیں۔ ان کے اس قول کی تردید خود قرآن میں، اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی کہ اگر یہ سچ ہے تو کیا واقعی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے لے رکھا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور بے شمار پیغمبر ہمارے اندر آئے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم ان کا دامن پکڑیں گے، ہم نکل جائیں گے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ڈرو اس دن سے، ناکام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور غلط کاروں کے حق میں کوئی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے جس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، نہ کہ یہ جیسے ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا۔ تو یہاں اس آیت میں درستگی کی گئی ہے عقیدہ کی، کہ کل کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ان کو کھلم کھلا بتایا گیا ہے، اس کے باوجود وہ سن کر نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جیسے ہم نے عقیدہ پڑھا ان لوگوں کا کہ کیا ماننا تھا ان کا، کہ ہم کچھ دن جائیں گے، یا پھر یہ کہنا کہ ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں براہ نام ہلکا سا عذاب ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے جس میں بگاڑ پائی جاتی ہے، کہ عیسائیوں کا کیا ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر ہمارے گناہوں کے کفارے میں خود کو سولی پر چڑھا چکے ہیں، اور ان کے سب ماننے والوں کے گناہوں کو انہوں نے پاک کر دیا ہے، تو اسی لیے دنیا میں جو چاہے کچھ کرو، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو بس کامیابی انہیں کو ملے گی جو ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، جو جیسس کرائسٹ کو فالو کر لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی کرے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے صلیب چڑھ چکے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے میں یہ بگاڑ کی ایک فارم میں نے آپ کو بتائی۔ ایسے ہی مسلمانوں کی بھی جو عقیدے میں بگاڑ آ گیا ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کہ لوگوں کا یہ ماننا کہ ہم تو امت محمدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے محبوب تھے، لہٰذا آپ کی امت کو بھی وہ آگ سے بچا لیں گے، وہ آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ پھر ایسے ہی کہ سید لوگ جو ہیں، وہ ان کی پشت پاک ہوتی ہے، وہ حضور کے خاندان سے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ ماننا کہ دنیا میں بہشتی دروازہ ہے، جو کوئی اس سے گزر جائے گا، کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہشتی دروازہ بنایا گیا ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی عقیدے لوگوں کے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کہ کچھ مشائخ کا دامن اگر آپ تھام لیں گے تو وہ اپنی عبادتیں جو انہوں نے کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، ہم ان کا دامن پکڑے پکڑے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ عقیدے ہیں لوگوں کے شارٹ کٹس، کہ خود تو کچھ عمل کرنا نہیں ہے انسان کو، نہ خود قرآن پڑھتے ہیں جو اس میں احکام بتائے گئے ہیں نجات کے لیے اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن سستی نجات کے ٹوٹکے جو کہ عوام میں مشہور ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے میں ان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے، اصل سے بے خبر ہیں۔ کس طرح جنت میں جایا جائے گا، کون سی آیات ہے جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر تو عمل نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اس میں سخت محنت لگتی ہے، خود کو روکنا پڑتا ہے، اپنے نفس پہ ضبط کرنا پڑتا ہے، تو بہتر کیا ہے کہ کسی کا راستہ پکڑ لیں، کسی کا پلو پکڑ لیں، اور وہی نمٹ لے گا ہمارے حساب سے، اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو اسی عقیدے کی وجہ سے وہ قرآن نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں، نہ اپنی زندگی میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے۔
جب سب کو جمع کیا جائے گا، ذرا سوچو تو صحیح کہ کس طرح ایسا ہوگا، کیا گزرے گی ان لوگوں پہ جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن سب کے سب کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 47 میں کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کر دیا جائے گا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس ایک دانے کے برابر، رائی کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی یا کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا اس آیت کا، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے وہ جمع ہو کر بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی نیکی کو، بیٹ اے اسمائل، اگر آپ کسی کو اسمائل کرتے ہیں، گلاس پانی آفر کر دیتے ہیں، کھجور آفر کر دیتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا بڑا کام کیا، آپ یہ سوچیے کہ ذرہ برابر نیکی بھی آپ کے لیے اس دن کام آئے گی۔ پر ہم کیا کرتے ہیں، عمومی طور پہ ہم ان چھوٹی نیکیوں کو جو ہے سمجھتے ہی نہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے، اور اسی طرح ہم برائیوں کو بھی بڑا نہیں سمجھتے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے گناہوں کو بھی جمع کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے ایک گناہ کیا اور اسے ہم نے زیادہ بڑا سمجھا ہی نہیں، کسی نے نہیں دیکھا یا کیا پکڑ ہوگی اس پہ ہم توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح انسان صغیرہ گناہوں کی کثرت کرتے 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 کبیرہ گناہوں کا مرتکب کرنے لگتا ہے، مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہی یہود و نصارہ کی خرابی کا بھی سبب بنا، ایسا ہی مسلمانوں میں بھی یہ چیز کھلے عام پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ محض خوش فہمیوں کی بنا پر جنت میں نہ جا سکو گے، کچھ کر کر لے کر آنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ آباء و اجداد کی نیکیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، انسان کے کام اس کی اپنی کمائی ہی آئے گی۔ جیسے ہم نے صدقہ جاریہ کی تینوں فارم پڑھی، وہ اس کے کام آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، ہر نیکی کا صلہ ملے گا، چاہے وہ دنیا میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، چاہے آپ نے اس کی ویلیو کی ہو یا نہ کی ہو، ہر نیکی کا صلہ آپ کو جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، say O Allah, owner of sovereignty, you give sovereignty to whom you will، یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے، ساری حکومت کا، جو دنیا میں سب کچھ کائنات میں موجود ہے، جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرماتے ہیں وہ کہ تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے آیت کے پیچھے شان نزول ہے کہ غزوہ خندق میں مجاہدین کو خندق کھودنے کا ذمہ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ غزوہ خندق جو ہے مدینہ میں آنے کے بعد ہے، ایک جنگ تھی جس میں خندق کھودی گئی تھی، تو مجاہدین جو تھے، مجاہدین اسلام، وہ خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے۔ وہ خندق کتنی تھی؟ 40 ہاتھ لمبی خندق تھی، 10 آدمیوں کے سپورٹ تھی، 10 آدمیوں کو کام کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا، کئی میل لمبی اور خاص ہی گہری بنی تھی، جس سے دشمن اس ایریا کو عبور کر کے مدینہ میں آ کے حملہ نہ کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ پھر جلد از جلد بنانا بھی مقصود تھا تاکہ دشمن کی آمد سے پہلے ہی بن جائے۔ مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی ایک طرح سے، یہ اتنا مشکل کام تھا کیونکہ زمین بے انتہا سخت تھی اور کسی چیز کا جو تھا وقت بھی نہیں تھا، اس پر مطلب زیادہ وقت نہیں تھا کہ وہ اور کوئی پلاننگ کر سکتا۔ جب چاروں طرف سے مدینہ کو دشمن نے گھیر لیا، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق بنوائی گئی، یعنی کس طرح سے بچا جائے ان کے حملوں سے، جو چاروں طرف سے مسلمان گھر گئے ہیں مدینہ میں۔ تو یہ صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح ایک خندق گہری کھودی جائے مدینہ کے اطراف میں۔ صحابہ دن رات اس میں لگے رہے، مسلسل کام کرتے تھے، صرف کھانا اور حاجت کے لیے ہی جایا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک جگہ چٹان آ گئی کھودتے وقت، جن صحابی کے حصے میں وہ چٹان آئی تھی، انہوں نے بہت کوشش کی مگر چٹان نہ ٹوٹی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک ضرب لگائی، یعنی زور سے اس پہ مارا، تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اس چٹان کا، اور آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، میں وہاں کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس پتھر کو توڑنے سے ایک لائٹ نکلی اللہ کی طرف سے، جو انہوں نے ملک شام کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود کو ملتے ہوئے دیکھا۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو کچھ حصہ اور ٹوٹا اور دور تک روشنی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، مجھے ملک فارس یعنی ایران دے دیا گیا ہے، میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔
پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی. فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی اور میں اس وقت سنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. چونکہ اہل ایمان سب بات پر ایمان رکھتے تھے بعد میں، اور یہ ساری باتیں سچ بھی ثابت ہوئی، مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں نکلی تو اس وقت کسی کو بھی اس بات پہ یقین کرنا بہت مشکل تھا حالات کے مد نظر. اور منافقین نے تو اس بات کا مذاق بھی بنایا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، دشمن کا خوف ہے، جان کے خطرے ہیں، اور جو خواب دیکھتے ہیں یہ فتح کے دیکھ رہے ہیں. کہاں کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ملک فارس کے، شام کے، وہاں کے خواب دیکھ رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کی تسلی اپنے بندوں کی طرف کہ ان کی باتوں کو جانے دو اور کہو کہ اے اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے. اس میں مومن کے ایمان، توکل، بلند نگاہی کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے کہ جب وہ پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کی طاقت کو نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں یا میں کیا کروں گا یا مجھ سے کیا ہو پائے گا، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں اس کو دے دیتا ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا. میں کیا ہے، ہمیں بس کام کرنا ہے، اس کو پاسبل بنانا اللہ کے ذمہ ہے. تو اس مثال سے آپ یہ سمجھے کہ زندگی میں کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل آئے، آپ اللہ سے رجوع کریں، اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اور یہی آیت کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ساری بادشاہت تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. تولج اللیل فی النہاری و تولج النہار فی اللیل. You cause the night to enter the day and you cause the day to enter the night. تو یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کا آنا جانا اسی طرح ہے جیسے دن رات کا آنا جانا. عزت اور ذلت، حکومت اور اقتدار کے آنے جانے کا ایک اہم خدائی قانون بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. انسانی تاریخ کے بارے میں اہم قانون کی وضاحت ہے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جیسے دن رات کا آنا جانا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، لوگوں کا دنیا میں آنا جانا، رزق کا ملنا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عزت اور ذلت، اس کا ملنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. خدا ہی مصلحتیں تو ہوتی ہی ہیں، انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو کس طرح جو رب اتنی طاقت کا مالک ہے، ہر روز اتنی بڑی تبدیلی دکھاتا ہے جو ہمارے سامنے ہے. دن رات کا آنا ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جب آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہو، آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے رات کو بدل کے بالکل چمکدار دن کو لے آتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مکمل روشنی مکمل اندھیرے میں بدل جاتی ہے اور مکمل اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. اس رب کے لیے کسی بادشاہ کو گرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی گرے ہوئے کو اٹھانا کوئی مشکل کام ہے اس کے لیے. تو جو آج خوشحال ہے کل غم میں بھی مشغول ہو سکتا ہے. تو سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ انسان کو اپنی کسی چیز پر خود مان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں. اپنے عہدے پر، اپنی قابلیت پر، اسکلز پر، اپنے مال پر، حسن پر، جسمانی صحت پر، کسی بھی طرح کی طاقت پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہی ہے. جو کچھ ہے سب اللہ نے دیا ہے، جب چاہے گا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. نہ کسی چیز کے ملنے پر ہمیں فخر کرنا ہے اور نہ ہی کسی چیز کے جانے پر ہمیں غم شدہ ہونا ہے کہ ہم بالکل غم میں بے حال ہو جائیں. ہر حال میں اللہ کا شکر کرے کیونکہ دینے لینے کی مصلحتیں اللہ ہی کو معلوم ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ عروج پر نہیں رہتی. ہمیشہ مجبور اور غم کے مارے جو لوگ ہیں وہ کل دنیا کے مالک بھی بنا دیے جاتے ہیں. بسا اوقات تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. ایک کے لیے کوئی مسئلہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے فائدے مند چیز ہو سکتی ہے. تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مکمل کالا اندھیرا، دن کی امید نہیں ہوتی، اس وقت میں بھی ایک روشنی ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک سفیدی آسمان پر آتی ہے کہ ہاں یہ رات ختم ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ جو پریشانیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں وہ کل ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح رات کو دن سے بدلتا ہے اسی طرح ہماری زندگی میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے. پھر جیسے بتایا کہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو یہاں پر زندہ چیز سے مردہ کا نکلنا، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے ایک بیج سے جو مردہ ہوتا ہے اس سے پورے درخت کا نکل آنا. پھر ایسے ہی انسان سے، نطفے سے انسان کا بن جانا. پھر
एक अंडा था, उससे मुर्गी, जैसे मुर्गे का या जानवरों का जो अंडा होता है उससे पूरे बच्चे का निकल आना, तो ये मुर्दा से जिंदा से निकलने की निशान, जिंदा निकलने की निशानियां हैं। और ऐसे ही मुसलमान का काफिर के घर पैदा हो जाना, इसी को आप ऑपोजिट भी कर लीजिए, ठीक है, कि किस तरह की अल्लाह ताला मुर्दा से जिंदा को भी निकाल लेता है। अच्छे हालात से बुरे हालात भी वजूद में आ जाते हैं, जैसे पैगंबर हैं, उनके घर में काफिर औलादे भी पैदा हुई हैं। तो जाहिल माँ बाप है, उनके घर में आलिम औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला जिंदा है, जिंदगी को ईमान से मुशाबे करता है और मौत से कुफ्र को। यानी जो लोग ईमान वाले हैं वो जिंदा हैं, अगर हम इस मायने में ले इस आयत को, और जो ईमान वाले नहीं हैं वो मुर्दा के बराबर है। तो इल्म को भी जिंदगी कहा गया है। तो बज़ाहिर जो नजर आता है उसे अल्टीमेट ना समझे। दुनिया मुसलसल हरकत कर रही है, ना इंसान ठहर सकता है ना ही हालात। बस ये एक टेस्ट होती है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये आयत हमें यही बताती है, दिन रात का हेर फेर, इसी तरह जिंदगी में भी हेर फेर होता रहता है। खुद हमारा दिल भी अल्लाह के हाथों में है, अल्लाह ताला जब चाहे उसे फेर देता है। ऐसे ही रिजक भी, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेशुमार रोजी अता कर देता है। तो बाज लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे नहीं भी होते, लेकिन करोड़पति होते हैं, ठीक है। और बाज ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े आलिम हैं और उनके पास इतनी डिग्रीज हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हैं। तो ये अल्लाह का कायदा है, अल्लाह ताला की कायनात है, उसको बैलेंस को मेंटेन रखता है, उसकी एक प्लानिंग है। हमें बस अल्लाह की प्लानिंग पर यकीन रखना है। क्या इस आयत से क्या सबक मिला हमें? कि हुकूमत का आना जाना ऐसा ही है जैसे दिन रात का आना जाना, और ऐसा नहीं है कि एक दफा जो चीज हमारे हाथ से चली जाएगी वो दोबारा नहीं मिल सकती, जैसे रात के बाद दिन का आना। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया। इस आयत में बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया गया है, एक जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये मोमिनों को चाहिए कि वो मुश्किलात में भी मोमिनों ही की मदद ले। लेट नॉट बिलीवर्स टेक डिसबिलीवर्स एज एलाइज रादर देन बिलीवर्स। यानी अगर किसी से मदद आपको चाहिए भी, अगर आपकी लाइफ में कोई सी जरूरत पड़ती है कि आपको हेल्प चाहिए, तो उस सिचुएशन में भी आप दूसरों का एहसान ना लें, आप मोमिनों से ही मदद लो। जो ऐसा करेगा अल्लाह की नजर में उसका कोई मकाम नहीं होगा, ठीक है। ये किस बात की तरफ इशारा है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ताल्लुकात कितनी तरह के होते हैं। उसकी बुनियाद पर यहाँ पे जो बताया गया है ना कि औलिया वली मत बनाइए। अगर आपको बचना मकसूद है, यानी अगर आपको वक्ती तौर पे उनके शर से पनाह लेना चाहते हैं, उन गैर मुस्लिमों के, नाजुक मामला है, एक अहम इशू है, ठीक है, अगर आपको उस सिचुएशन में लगता है कि आपकी जान पर भी आ सकती है, उस सिचुएशन में आप सुलह कर सकते हैं, आप उन ताल्लुकात बना सकते हैं। एक मुस्लिम का और एक काफिर का ताल्लुक क्या होना चाहिए? बहुत से लोग इस मामले में जो है ना अफराद तफरीक का शिकार होते हैं, यानी एग्जैजरेशन कर देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे घुलना मिलना हो जाता है जैसे अपने ही घर के लोग, और कुछ बिल्कुल इस तरह से कि बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो बिल्कुल कट ऑफ तो करना इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हम लोगों का उठना बैठना ही उनके साथ में है, हर काम में वो हमारे साथ शरीक होते हैं, लेकिन एक हुदूद सेट होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर रहते हुए ना ताल्लुकात खराब हो और ना ही आपके दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज हो। तो दीन की तबलीग और दावत का काम इस तरह से आपको करना है उनके साथ रहते हुए भी, कि आपके अपने अकाइद पर किसी तरह की जरब ना पड़े। यानी जैसे हम जानते हैं ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो वो चीज हमारे ऊपर ही असरअंदाज ना कर जाए। इसीलिए बताया जा रहा है कि ताल्लुकात जो होते हैं वो ताल्लुकात चार दर्जों के होते हैं। ठीक है? सबसे पहले मुआसात। मुआसात क्या क्या मतलब है? कि एक दूसरे की हमदर्दी करना, खैर ख्वाही करना, फायदा पहुंचाना, एहसान हर जान पर होना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना, अच्छा सलूक करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप तो दीन नहीं देखेंगे उसको, सामने वाले इंसान की, जो सोसाइटी में किसी को जरूरत होती है तो आप उसका फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है? किसी की जान और माल को आपको नुकसान नहीं देना। अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं, आप परेशानी में देखते हैं, तो उसकी मदद करें, इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि जब वो फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ें आती हैं, उस वक्त में आप ये नहीं होगा ना कि सिर्फ मुसलमानों को खाना पहुंचाएंगे, गैर मुस्लिमों को आप सप्लाईज नहीं देंगे, ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह जो जिम्मी होते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिम्मी वो लोग होते हैं जो मुसलमान हुकूमत के अंडर रहते हैं और जिजिया देकर रहना कबूल कर लेते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर होती है। तो फरमाया कि जो उनको कत्ल करेगा वो जन्नत जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा।
ایسے ہی جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے غلہ بھی بھجوایا، حالانکہ آپ کے وہ دشمن تھے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جنگ بدر میں 70 قیدی جب ہاتھ آئے تھے، ان کے پاس آپ نے کھانا بھی پہنچایا. خود بھوکے رہے صحابہ، لیکن ان لوگوں کو اچھے سے اچھا کھانا دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے انسانی لیول پر. پھر آتا ہے مدارات. مدارات ہوتا ہے ظاہری خوش اخلاقی، مہمان نوازی، لین دین کرنا، آؤ بھگت کرنا، دل رکھنا. ٹھیک ہے، کوئی نان مسلم آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اچھے سے اسے اٹینڈ کرنا. مثال کے طور پر جب ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا تھا، آپ نے اسے کھانا آفر کیا تھا، اس نے بہت کھانا کھا لیا تھا، پھر جب وہ رات میں سونے کے لیے لیٹا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، تو اس نے پورا بستر گندا کر دیا. یہ تو وہ اس ڈر سے کہ یہ بات آؤٹ ہو جائے گی، اسے بے عزتی سے محسوس ہوتی ہے، تو وہ نکل کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے. پھر اسے پتا چلتا ہے کہ میں اپنی تلوار تو وہیں بھول آیا ہوں، تو وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتا ہے. وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں. آپ نے اسے محسوس بھی نہیں کرایا کہ تم نے میرا بستر خراب کر دیا، اس کی تلوار اسے واپس دے دی. تو اس واقعے کو دیکھ کے اسے بہت اثر ہوا. تو اس سے مثال یہ لیجیے، جیسے ہمارے گھر میں بھی چھوٹے بچے آتے ہیں، اور کچھ ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹاٹ جائے، کوئی چیز ایسی ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے اتنا صبر بھی نہیں ہوتا، ہم سب جگہ میں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھویا. تو یہ چیز کیا تھی؟ خوش اخلاقی، مدارات. اس کی بھی اجازت ہے. پھر ہے معاملات. معاملات کا کیا مطلب ہے؟ بزنس پارٹنرز ہونا، فائنینشیل پارٹنرز، کلیگز ہیں آپ کے. قرض کا لین دین ہونا، یعنی کسی کو قرض کی ضرورت تھی تو آپ نے اس نان مسلم کو اپنا قرض بھی دیا. مالی معاملات کرنا، بزنس جیسے کسی بھی فارم کا ہو تو آپ امپلائی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے انڈر بھی کام کر سکتے ہیں، قرض لے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جب آپ دیکھا تو آپ یہودی کے مقروض تھے، یعنی آپ نے یہود سے بھی قرضہ لیا تھا، ٹھیک ہے، جس کے پاس آپ نے اپنی زرہ رکھوائی تھی. آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی اپنا لین دین رکھتے تھے. اس چیز کی بھی اجازت ہے. یہاں اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائے، تو وہ معالات کی طرف بات ہے. معالات کیا چیز ہوتی ہے؟ ولایت سے بنا ہے، حمایتی، مددگار، دلی تعلق ہونا. اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ میں دلی تعلق نہیں رکھنا. ایسا تعلق ہے جسے انسان اتنا گہرا دوست بنا لیتا ہے کہ اپنے سارے سیکریٹس اس کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے. جو باتیں آپ کو نہیں بھی بتانی ہوتی، وہ بھی باتیں آپ اسے بتا سکتا ہے. مدینہ میں یہود نے مشرکین عرب کے قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا، ایسی دوستی جس میں جنگ یا بعض معاملات میں وہ ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے. ایسے ہی اوس و خزرج کے ساتھ بنو قریظہ بنو نذیر کا آپس میں معاملہ تھا کہ جب جنگ ہوگی تو وہ ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے اپوزٹ نہیں لڑیں گے. تو ایسا تعلق جس میں آپ کے دین کا نقصان ہو، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کی ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو. ایسی کمپنی جس میں سارے فرینڈز آپ کے اسموکنگ کرتے ہیں، یا وہ الکوہول لے رہے ہیں، یا پھر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کسی بھی طرح کی ان کے اندر بیڈ ہیبٹس ہیں، یا اس لیول پر ہیں کہ وہ شرک تک آپ کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کے دین کی رسوائی ہے. اس چیز کو منع کیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے آیت نمبر 118 کہ ان سے دلی دوستی نہ کرو جس سے تم انہیں اپنے رازوں میں شریک نہ کرو، کہ اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو مومنوں کا دلی اور قلبی تعلق ایک مومن سے ہی ہو سکتا ہے. ایسے ہی شادی بھی مومن سے ہی کرنے کا حکم آیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مومن عورت چاہے وہ غلام لونڈی ہو، اس سے وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو آپ کو پسند ہے. کوئی ایسا بھی تعلق جس میں تمہارے دین کا نقصان نہ ہو، دین کمپرومائز اگر ہوتا ہے، اس قیمت پر آپ کو دوستی نہیں رکھنی. کہ تو مومن کا تعلق قلبی صرف مومن سے ہی ہوتا ہے، اور یہ دوستی اللہ کی خاطر اس کو رکھنی ہوتی ہے. تو یہ آیت جو ہے عزت اور ذلت والی آیت کے بعد کیوں آئی؟ ٹھیک ہے، اس کا کنیکشن آپ یہ دیکھیے، کیونکہ انسان عام طور پر رزق کی وجہ سے عزت اور حکومت کی خاطر ہی ایسے تعلقات قائم کرتا ہے. یہ جو معاملات کے تعلق ہو گئے، ہر ایک کو ضرورت کے وقت میں یہ ساری چیزیں، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ جب ضرورت ہے، اس کو اس عزت ہے، حکومت ہے، اسے چاہیے، اسے کسی چیز کی نیڈ ہے، تو اس معاملے میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ بس اپنا کام نکالنا چاہتا ہے. ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. اس سچویشن میں وہ سارے معاملات ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے اس آیت کے بعد اس آیت کا حکم آیا کہ آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دلی دوست اپنا نہ بنائیں. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. یہ بتایا کہ ولایت اور محبت کا معاملہ تو دل سے ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر دل میں کوئی چیز چھپائی یا اس کو ظاہر کیا تو اللہ اس کو جان لے گا.
اور وہ آسمانوں اور زمین کو جانتا ہے. جیسے پچھلی آیت کے مطابق لوگ کہتے دیکھو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں گے تو قرآن ہیٹریٹ پھیلاتا ہے, نان مسلموں سے دوستی کے لیے منع کرتا ہے, تنگ نظری سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بنا مفہوم جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, ان کی سیرت کو پڑھے بنا, اس کی مثالیں دیکھے بنا اگر ہم یہ آیت لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ ایک پروپیگنڈے کا کام کرتی ہے کہ سب اپنی عقل اور مرضی کے مطابق اس آیت کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ چیزیں فتنے کا سبب بنتی ہیں. ایسا نہیں ہے. مکے میں اور مدینہ میں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اور کوئی بھی اسلامی حکومت اس سے خالی نہیں رہی. لیکن ہر مذہب اور دین میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ضرورت ہو تو آپ دوستی کر لیجئے گا, لیکن اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہی میسج ہمیں اس آیت میں دیا گیا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے ہم لوگوں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں. جان کی حفاظت کے لیے, عزت کی حفاظت کے لیے ہر چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے عقل کی حفاظت کے لیے بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو منع کیا, عقل کی حفاظت شراب کو حرام کیا گیا, یا عزت کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام کیا گیا ہے نا. تو اسی طرح سے ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی دوستیوں سے منع کیا گیا. یہ مقاصد شریعت ہے. ہمارے دین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے. ہمارے ایمان, ہمارا دین, ہماری جان, مال, عزت, عقل, ہر چیز کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فائدے میں ہی احکامات دیتا ہے. اسے کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے بہترین چاہتا ہے, اور جو اس قرآن کو فالو کرے گا, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہر طرح سے اس کو یہ آیات فائدہ پہنچائیں گے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ, the day every soul will find what it has done of good present before it. یعنی جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے, ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوگی. سورہ قیامہ میں بھی آتا ہے کہ انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے پہلے کیا اور جو کچھ اس نے بعد میں کیا. تو جو برائی اس نے کی ہوگی وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت دوری ہو جائے. اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا. یہ جو ابتدا میں پڑھی جاتی ہے نا سورہ فاتحہ سے پہلے, یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان دوری کر دے. یہ تمنا قیامت کے دن بھی انسان کرے گا کہ اپنے نام اعمال میں جب وہ گناہ دیکھے گا تو اس وقت وہ سوچے گا کہ کاش میں ان سے بہت دور رہا ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہاں پہ آتا نا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا انسان غلطی سے نہیں بچ سکتا. اللہ کا ڈر ہی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز انسان سے گناہوں کو نہیں چھڑوا سکتی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. بھائی حذرکم اللہ نفسا. پھر اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. واللہ رؤوف بالعباد, بہت مہربان ہے. ہمارے یہاں شفقت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ڈراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ بہت مہربان انسان ہے, وہ سب کی سن لیتا ہے, وہ بہت پیار سے رہتا ہے, کسی کو ڈانٹتا نہیں ہے, ڈراتا نہیں ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے آپ کو ڈرا رہا ہے, پھر بھی وہ شفیق ہے. تو یہ اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ہمیں ڈراتا ہے ان غلط کاموں سے تاکہ ہم آگ میں جانے سے بچ جائیں, جہنم میں نہ چلے جائیں. تو یہ ڈراوا آج ہمارا اگر کل فائدہ دیتا ہے وہ ابدی زندگی کا, تو یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہے. لوگوں کی جو آپس میں محبت ہے, جیسے اس کا حصہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف ایک حصہ ہے. جو محبت اور رحمت اللہ نے دنیا میں بانٹی ہے اس کے 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ڈرے اپنے کل کے برے انجام سے, اس آگ سے. اسی لیے وہ روکتا ہے, اسی لیے وہ یہ احکامات ہمیں دیتا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جب اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی سب کچھ آتا ہے, ہم سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ کے بیٹے, اللہ کے چہیتے ہیں. تو یہ آیت اتری کہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو, میری پیروی کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو حقیقت میں اللہ کا پیارا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اتباع کرنے والا بنائے مکمل طور سے. محبت کے علاوہ اور کیا فرمایا کہ تمہیں معافی بھی مل جائے گی, تمہارے گناہ بھی ڈھانپ دیے جائیں گے. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں سے محبت رکھو, اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے.
تو مددگار کا کیا مطلب بتایا جاتا ہے؟ تسلی دینے والا، آرام دینے والا۔ تو کیا مطلب ہے یہ کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہر دین کے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن اللہ کسی محبت کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کر نہ گزرے۔ آپ کا رول ماڈل اختیار جب تک نہ کرے کوئی، آپ کی سنت کی پیروی نہ کرے، تو جس شخص کو یہ شوق ہو کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عادات، اپنے طریقے، اپنا رہن سہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھال لے۔ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ اسے سنت سے محبت ہو جائے گی۔ تو محبت جو ہے وہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آپ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز آپ کو پسند آتی ہے، آپ ہر چیز اپنانا چاہیں گے۔ اگر ہماری محبت سچی ہوتی ہے تو ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے، ان کی بات بھی مانیں گے، ورنہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ تمام محبت آخرت کی محبت سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا جو ہمیں خلاصہ ملتا ہے آج کے تمام لیسن کا، کہ جو انسان اپنے آخرت کے عقیدے کو درست رکھے گا، اپنے کل کی فکر رکھ کے کرے گا، وہی آج اپنے عمل کو بہتر کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، اور اللہ کی محبت اسے بدلے میں ملے گی۔ جب انسان کا دل دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف چل پڑتا ہے تو انسان آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ دنیا وہ صرف ضرورت کی حد تک حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا بالکل چھوڑ بیٹھیں، دنیا حاصل کریں لیکن ضرورت کی حد تک، تعیشات میں نہ جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ بالکل اسراف کرنے لگے اور اسی میں ڈوب کے رہ جائیں۔ تو دنیا کا نقصان وہی انسان کر سکتا ہے جو آخرت کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کے لیے جو نبی کی اتباع کرے۔ اب یہاں بنیادی طور پہ دیکھیے اتباع میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے۔ اس آیت میں فَاتَّبِعُونِی آیا ہے، اطاعت ہوتا ہے کسی کا حکم سن کر ماننا، یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کچھ کام کرنے کے لیے، آپ نے کہا کہ آپ اطاعت کریں گے، آپ اس بات کو ایگری کریں گے، مانیں گے اور اس چیز کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی حکم کو سن کر اس بات کو مانا۔ لیکن اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ اتباع ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں بتائی گئی، کہ آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور آپ پھر بھی اسے کرنے لگے، یعنی آپ کسی کی محض پسند ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات کو فالو کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی آپ اس چیز کو کرتے ہیں، آپ اس کے فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو غرض نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اتباع کرے رسول اللہ کی، ان کی محبت میں ان کی فٹ سٹیپس کو فالو کرے۔ پھر آخری آیت ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر اگر وہ بات نہ مانے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو انہیں بتا دو کہ اللہ بھی ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ جب تک تم اتباع اور اطاعت دونوں نہ کرو تو ان لوگوں کو کافرین کہا گیا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آخر میں ہے نا کافرین، جس نے منہ پھیر لیا، جو اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، جو اپنے رسول کے طریقوں کے فالو نہیں کرتا، تو اس کا ایمان بھی اعتبار کے لائق ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یعنی جو نافرمانی کرتا ہے، جو رسول کے طریقے کو نہیں فالو کرتا، ان کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا، ان ساری چیزوں کے اگینسٹ کام کرتا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے اس نے رسول کا انکار کر دیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی۔ تو اطاعت صرف ظاہری نہیں ہونی بلکہ دل کی مرضی اور دل کی خواہشات سے بھی اطاعت ہوتی ہے، آپ کا دل بھی سرنڈر کر جائے اللہ کے آگے اور اس کے رسول کی سنتوں کے آگے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ ساری چیزوں سب سے زیادہ پیارے میں ہو جائیں، یعنی جتنی بھی چیزیں اس کے پاس ہیں ان میں سب سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول پیارے ہو جائیں۔ پھر تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اولاد
اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس محبت کا مطلب ہے کہ رسول کے دشمنوں سے محبت نہ کی جائے۔ اور محبت تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو اتنا منہمک کر دیتی ہے کسی چیز کے اندر کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز غیر اہم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو فوکس بنا دیتی ہے، اور جو آپ سے محبت نہیں رکھتے ان سے محبت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح آپس میں یونٹی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایک ہی محبت میں اور ایک ہی فوکس چیز میں فوکسڈ ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اسی طرح ان کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو انہوں نے منع کی ہے، ناپسند فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں۔ عربی میں ایک شعر ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کو ظاہر کرتے ہو، حالانکہ تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ یہ بات تو میری سوچ میں بڑی عجیب ہے۔ اگر تم اس سے محبت کرتے تو اس کی نافرمانی نہ کرتے، کیونکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع بھی ہوتا ہے۔ تو محبت کا ہمیں جائزہ لینا ہے، سنت کا جائزہ لینا ہے کہ کتنا ہم عمل کرتے ہیں، کتنا ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور ساری زندگی ہماری عبادت بن جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب آپ ایک بار ان آیت کا ترجمہ سن لیجیے، تلاوت سن لیجیے، سوری۔ الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.